اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر کسی مسلمان نوجوان کے موبائل کے اندر انڈیا کی فلم ہے، انڈیا کا ڈرامہ ہے، اگر اس کے باوجود اپنے موبائل سے ختم نہیں کرتا تو اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کہ اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی سزا تو قتل ہے، جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نعرہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تو پھر حرمت رسول پر ناجائز خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ ہر قسم کی حمد، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، برتری، عزت، مقام، عبادت خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جس رب تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بنایا اور دنیا کے نظام کے بعد قیامت کے دن کا نظام، حساب و کتاب کا دن مقرر فرمایا۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام النبیین، شفیع المذنبین، امام المتقین، امام الصالحین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلیٰ کے لیے جس ذات مقدس کو، جس نبی کو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار اصحاب و احباب، دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ رفعت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ انبیاء کرام انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیات اور انسان ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، تمام انبیاء و رسل وہ برحق تھے، وہ صادق اور صدیق تھے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کیا ہے۔ کسی نبی کے بارے میں بھی کوئی تنقیص، نازیبا الفاظ، غیر مہذب انداز یا سب و شتم یا تحقیرانہ انداز روا رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔
بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ریت شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، لوگوں نے انبیاء کرام کی اہانت کرنے کی کوشش کی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ۔ انبیاء کرام کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کیا گیا، انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان گستاخان کے بارے میں اس طرح اعلان فرما دیا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے، نبی سے استہزاء اور ٹھٹھا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود نپٹیں گے۔ اگر چند سالوں پہ محیط تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی فرانس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور کبھی ڈنمارک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکوں کو شائع کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے اندر ایک بی جے پی کی رکن، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے بارے میں، ان کی ذات کے متعلق، آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق، آپ کی شادیوں کے متعلق نازیبا زبان کو حرکت دی ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ آخر وقفے سے اس طرح کی شرارتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ وقفے سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف کیوں پہنچائی جا رہی ہے؟ جب ان کے اس انداز کو دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف رب العالمین کے قانون کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ جس ملک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، الحمدللہ اسی ملک کے اندر اسلام قبول کرنے والے بھی زیادہ نظر آئے ہیں۔
وہ ڈنمارک کا ملک ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ملک یورپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جہاں جہاں گستاخی کی کوشش کی گئی وہیں پہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے نظر آئے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جتنا دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دین اسلام اتنا ہی زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ دین اسلام اس نے غالب ہی رہنا ہے، یہ کم نہیں۔ دین اسلام کو قبول کرنے والے ان کی تعداد قیامت تک اب کم نہیں ہو سکتی، وہ زیادہ ہی ہوتی جائے گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ آخر کرتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان گستاخوں کے خلاف باہر نکلیں، احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کریں، املاک کو نقصان پہنچائیں، اور ہم اس کے الٹ مسلمانوں پر دہشت گردی اور شدت پسندی کا لیبل لگائیں۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ جب مسلمان اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، ان لوگوں کے اندر چند وہ عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت پھر مسلمانوں کے خلاف یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ مسلمان تو شدت پسند ہیں، مسلمان تو دہشت گرد ہیں، حالانکہ اس طرح کا معاملہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ جس وجہ سے وقفے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا جملے، نازیبا الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے، اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ کافر یہ جان چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو میدان جہاد کے اندر شکست نہیں دے سکتے۔ خواہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس جو جذبہ جہاد ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو میدان قتال کے اندر یہ کافر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ان کے سامنے ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ موجود ہے، وہ غزوہ بدر ہو، وہ غزوہ احد ہو، وہ غزوہ احزاب ہو، وہ غزوہ تبوک ہو، وہ غزوہ یرموک ہو، کوئی بھی میدان قتال کے اندر مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار آنے والی جماعت ہو، تعداد میں زیادہ بھی ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کا مقدر ٹھہرائی ہے۔ دوسری انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو عمل کے میدان میں کمزور کرنے کی، اور مسلمان عمل کے میدان میں کمزور ہو چکا ہے۔ عمل کے میدان میں مسلمان کمزور ہو چکا۔ اب انہوں نے تیسرا وار کیا، وہ وار یہ کیا کہ ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ چیز مسلمان کسی موقع پر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہے۔ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے، مسلمان حرمت رسول کے لیے وقت بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے،
جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، مسلمان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد کو نکالا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد کو نکالنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پتہ ہے کہ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے ذرا، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بھوکے رہنا مسلمان گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالا جائے۔ انشاءاللہ اس میدان کے اندر ہم ان کو شکست دیں گے، اس میدان کے اندر بھی ہم انہیں بتائیں گے کہ ہماری عزت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہمیں اس عزت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے کہ ہماری تو عزت ہو اور ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہو، ہماری زندگی موجود ہو، ہم زندہ و جاوید ہوں اور ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی توہین ہو، ہم ایسی زندگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے ایسی زندگی سے کیا لینا کہ ہماری زندگی موجود ہو اور ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے خلاف نازیبا الفاظ کسے جائیں، نبی کی ازواج مطہرات کے خلاف زہر کو اگلا جائے۔ ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ایسی زندگی کے مقابلے میں ہمیں شہادت کی موت بھی قبول ہے۔ اس تیسرے عمل کو روکنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا عملی طور پر۔ کیا کرنا ہوگا؟ پہلی چیز، جب وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کریں، اسی وقت مسلمانوں کا ہر فرد اپنی عملی زندگی کو دیکھے، کوئی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جو اس کے پاس نہیں ہے اسے اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ داڑھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، آج مسلمان اس سنت پر عمل کر کے انہیں جواب دے سکتے ہیں کہ تم توہین الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہو، ہم اتنے ہی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ اپنی شلوار کو، اپنے اظہار بند کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کر اس سنت پر عمل کر کے کہ مسلمان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ تم نے توہین کی ہے، ہم تو اور زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر سرشار ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک سنت جو ہمارے پاس پہلے موجود نہیں ہے، اس سنت کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو سنت پر عمل کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ انہیں جواب دینے کا، شکست دینے کا، کہ جب یہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کسی نے کیا ہے، تو اسی وقت کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، حیات طیبہ پر کوئی ایک کتاب مطالعہ کریں گے، کسی ایک کتاب کو جو نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہو اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے جس نبی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیل و نہار کیا ہیں، اس کی زندگی کیسے گزری، اس کی بیویوں کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، بیٹیوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، لیل و نہار کیسے تھے، شب و روز کیسے تھے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے اندر پھیلے۔ اور تیسرا کام، جب اس طرح کا پتہ چلے، خبر ملے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی وقت اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں، ذہن بنا لیں کہ میں اپنی اولاد میں سے، اپنے بیٹوں میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے، اپنے پوتوں میں سے
اپنی پوتیوں میں سے، اپنے نواسوں میں سے، اپنی نواسیوں میں سے کم از کم ایک فرد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھنے کے لیے وقف کروں گا۔ کم از کم اپنے خاندان میں سے ایک فرد کو نبی علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کروں گا۔ اور چوتھی چیز، کبھی بھی مغرب سے، یورپ سے، ان فرنگیوں سے مرعوب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، ان کی چمکاہٹ سے اور ان کے ابھرتے ہوئے فلسفوں سے، ان کی ابھرتی ہوئی مشینری سے، ان کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے کبھی مجھے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی ان کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں کہ ان کے پاس انصاف بہت ہے، ان کے پاس اخلاق بہت ہے، ان کے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ نہیں، ان فرنگیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ان فرنگیوں سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ اگر مرعوب ہونا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے مرعوب ہونا ہے۔ اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تمہارا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوا تو پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور ایک چیز کہ جب ہم اس خبر کو سنیں کہ کسی جگہ پر کسی ملک نے غیر مسلم کسی فرد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، فوری طور پر اس کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، معاشی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ مکالماتی بائیکاٹ کیا جائے۔ صرف تجارتی بائیکاٹ نہیں، صرف معاشرتی بائیکاٹ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرامہ اور فلم کی انڈسٹری کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت میرے نبی کے ساتھ ہے، میں اس زندگی کو کیا کروں جس زندگی کے اندر میرے نبی کی توہین ہو رہی ہو، تو پھر آج ہی اپنے موبائلوں سے انڈیا کی فلموں کی انڈسٹری کو ختم کر دو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہے، زبان کی حد تک نہیں، صرف نعروں کی حد تک نہیں، سلوگن کی حد تک نہیں، الفاظ کی حد تک نہیں، تو پھر آئیے اگر جواب دینا چاہتے ہیں گستاخان رسول کو، اگر شکست دینا چاہتے ہیں گستاخان رسول کو، تو ان کا معاشی بائیکاٹ ہی نہیں، تجارتی بائیکاٹ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فلم انڈسٹری کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر کسی مسلمان نوجوان کے موبائل کے اندر انڈیا کی فلم ہے، انڈیا کا ڈرامہ ہے، اگر اس کے باوجود اپنے موبائل سے ختم نہیں کرتا تو اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کہ اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی سزا تو قتل ہے، جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نعرہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تو پھر حرمت رسول پر نجائز خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے گا، حرمت رسول پر انڈیا کی فلم انڈسٹری کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کہ نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو، تو پھر حرمت رسول پر انڈیا کے ڈراموں کو بھی قربان کرنا پڑے گا، ان کے کلچر کو بھی نکالنا پڑے گا۔ شادی کے موقع پر اگر چاہتے ہو کہ
رسول پر جان بھی قربان ہے کا نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو تو پھر حرمت رسول پر شادی کے موقع پر کی جانے والی رسومات کو بھی قربان کرنا پڑے گا. حرمت رسول پر فوتیدگی کے موقع پر کی جانے والی رواجات کو رسومات کو بھی قربان کرنا پڑے گا. حرمت رسول پر شرکیہ مجالس کو بھی پھر قربان کرنا پڑے گا. اگر عملی جامہ پہنانا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا صرف زبان کی حد تک نہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر سٹیٹس لگا کر یہ بات پوری نہیں ہوگی. گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا ہماری عزت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہماری اس عزت کی کوئی قدر نہیں کہ ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہو. ہماری عزت وہی عزت ہے کہ جس عزت کے اندر ہمارے نبی کی بھی عزت ہو. اگر ہمارے نبی کی عزت موجود ہے تو پھر ہماری عزت ہے. اگر ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے تو ہم نے اپنی عزت کو بچا کر کیا کرنا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کی جماعت کے لیے ہے. اور اس بات کا ثبوت ہمارے آباء و اجداد نے دیا ہے. اسلامی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ جب بھی کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا، مسلمان نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن گستاخی کے الفاظ کو سننا گوارا نہیں کیا. حویرث بن نفید نے جب نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. جب اسماء بنت مروان نے نبی علیہ السلام کی شان میں نزیبہ الفاظ کہے، حضرت سالم بن عمیر نے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کے گھاٹ میں اتار دیا. اور جب ابن قتل نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، وقت کہاں تھا؟ حجر اسود کے پاس تھا، مقام ابراہیم کے پاس تھا، بیت اللہ کے پاس تھا. اسی موقع پر صحابی نے اس کو قتل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. اور جب ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا. جب کعب بن اشرف یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توہین امیز الفاظ ادا کیے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. جب ابو افق یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ کہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور جب ابو رافع یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف توہین امیز الفاظ کہے، سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قلعے میں گھس کر اس کے گھر میں جا کر، شام کا وقت تھا اور کس طرح اس کو موت کے گھاٹ اتارا. شام کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا. اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر رات کا وقت قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں. جب دیکھا کہ فلاں جگہ پر دروازوں کی چابیاں پڑی ہیں، جب رات کا وہ وقت ہوتا ہے کہ سب سو جاتے ہیں، چابیوں کو اٹھاتے ہیں، دروازوں کو کھولتے جاتے ہیں. دروازوں کو کھولتے کھولتے ابو رافع یہودی کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تلوار کے ساتھ اس پہ وار کرتے ہیں. اور جب وار کیا اس نے آواز دی کہ کون ہے مجھے مارنے والا؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے ہٹ کر پھر کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا ہوا؟ ہمدرد بن کر پھر پاس جاتے ہیں، دوبارہ وار کیا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اور سر کو تن سے جدا کر کے جب قلعے سے باہر آتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اندھیرے کی وجہ سے. وہاں پر پاؤں کسی کے ساتھ ٹکراتا ہے، پنڈلی کی ہڈی
ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹی ہڈی کے ساتھ کلے کے باہر آتے ہیں، گھر واپس نہیں آتے۔ کہا اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک ابو رافع یہودی کی موت کی خبر کو اپنے کانوں کے ساتھ نہ سن لوں۔ جب کلے سے صبح کے وقت آواز آتی ہے کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو آواز کو سن کر اللہ کا شکر کر کے نبی علیہ السلام کے پاس واپس آتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، آپ کے گستاخ کا کلا کما کر چکا ہوں، لیکن صاحب میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، میرے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹانگ میرے پاس کرو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ٹانگ کو نبی علیہ السلام کے پاس کیا، آپ نے نبوت والا ہاتھ حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پہ لگایا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس ٹانگ پہ کوئی دوائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسے میری ٹانگ کو اللہ نے ٹھیک کر دیا جیسے اس پہ کبھی زخم آیا ہی نہیں تھا۔ جو حرمت نبی پر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں، رب کائنات پھر ان کو عزتوں سے بھی نوازتا ہے اور ان کا پھر دفاع بھی کرتا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، اور ہم ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نازیبا الفاظ کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہی چیز سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا جسم زخموں سے چور ہے، لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو آواز دی، صحابہ کرام کی جماعت سنو، میں تو نڈال ہو کر، کمزور ہو کر، زخمی ہو کر یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنچ بھی آ گئی، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور جب خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، امام دار الہجرہ سے پوچھا، اے امام مالک ایک فتویٰ درکار ہے، ایک فتویٰ مطلوب ہے، ایک سوال کا جواب مطلوب ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین آمیز الفاظ کہے جا رہے ہوں، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس گستاخ کو پکڑ کر کوڑے لگائے جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا کوڑے کیا سزا ہے؟ یاد رکھو اگر امت کی موجودگی کے اندر امت کے نبی کو نازیبا الفاظ سے پکارا گیا، توہین امیز الفاظ سے پکارا گیا، اس امت کو زندہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے، اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جس امت کی موجودگی کے اندر اس امت کے نبی کے خلاف توہین امیز الفاظ کہے جائیں۔ تو آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ فداہ ابی و امی، اس نبی پر ہمارے ماں باپ بھی قربان، مال قربان، وقت قربان، سب چیزیں قربان، لیکن اس نبی پر نازیبا الفاظ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ملک پاکستان کی حکومت کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ ہمیں ان ٹماٹروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان ٹماٹروں کے بغیر اپنے گھر کی ہنڈیا کو بنا لیں گے، گھر کی ہنڈیا کو ٹماٹروں کے بغیر کھا لیں گے، لیکن ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، اور صرف تجارتی بائیکاٹ نہیں، معاشی بائیکاٹ نہیں، جب تک انڈیا کی ریاست اسے کوئی سزا نہیں دیتی، اس رکن اسمبلی کو جب تک سزا کا اعلان نہیں کرتی، اس وقت تک کسی قسم کا انڈیا کے ساتھ تعلق برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی ریاست ہے، اس اسلام کی ریاست کو کیا کرنا ہے کہ جس اسلام کی ریاست کو حاصل کیا گیا تھا اس وقت تو کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
محمد رسول اللہ کے نام پر اس دیس کو حاصل کیا اور اس دیس میں ہم رہ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے جائیں، ہم اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کر سکتے۔ اور کہنے والا کون؟ جو گند کو پینے والا۔ کہنے والا کون؟ جو پیشاب پینے والی عورت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ توہین امیز الفاظ کہتی ہے۔ وہ گند کو پینے والی، گند کو بک رہی ہے، جو وہ پیتی ہے وہی بکتی ہے، جو اس نے گند پیا ہے وہی اندر سے نکلتا ہے، جو اس کے اندر گیا ہے، جو اس نے پیشاب پیا ہے جانوروں کا، وہی پیشاب گند کی شکل میں زبان سے نکل رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف وہ توہین امیز الفاظ کہتی ہے۔ حضرات، فداء ابی و امی، نبی علیہ السلام کا دفاع رب کائنات نے خود فرمایا ان شانیک هو الابتر، نبی کا گستاخ وہ ایک نہ ایک دن جہنم تو رسوا ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے اندر بھی رب العالمین نے ان کا انجام دکھایا ہے۔ ابو جہل کو دیکھیے، اس کی موت کو دیکھیے، ابو لہب گستاخ رسول کی موت کو دیکھیے، ام جمیل گستاخ رسول کو دیکھیے، عتیبہ گستاخ رسول کو دیکھیے۔ اگر دور نہیں جانا، آج سے چند 100 سال پہلے جس کا ذکر علامہ سیوطی، علامہ ذہبی نے بھی کیا ہے، علامہ ذہبی کہتے ہیں ایک عیسائی جو کہ ہزاروں کے مجمع کے اندر پادری موجود تھے، وہاں پر کھڑا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا تھا، نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا۔ دور کوئی انسان نہیں، ایک جانور تھا، وہ سن رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ جانور آیا، اس نے آ کر اس عیسائی مرد پر، اس عیسائی آدمی پر حملہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ شاید اس لیے حملہ کیا ہے، یہ اشارے کر رہا تھا۔ اس نے کہا شاید مجھے کہا اشاروں کی وجہ سے آیا ہے۔ بعد میں دوبارہ پھر وہ جانور آیا اور اس نے حملہ کر کے اس عیسائی ناپاک انسان کو ختم کر دیا، اس کو مار دیا۔ اور اسی بات کو سن کر ان کو پتہ چلا یہ اس لیے وہ جانور آیا ہے کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں توہین امیز الفاظ کہے ہیں۔ اس چیز کو سن کر ہزاروں عیسائیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو آئیے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور گستاخان رسول کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔